الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واستعینوا، اور اپنی خود کی مدد کرو، بالصبری، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ چیزیں بھاری ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کچھ بھاری نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، گزشتہ نشست میں آپ لوگ سن چکے ہیں کہ جب اہل کتاب یعنی کہ یہود میں سے یا عیسائیوں میں سے کوئی شخص اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا اور آ کر اپنے بڑے عالموں سے کہتا کہ ہم تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان پر ایمان لا چکے ہیں، تو ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے جو عالم سمجھے جاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا، اب ان کے کلمے کو مت چھوڑنا، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہماری مجبوریاں، ہم اپنی قوم کے عالم سمجھے جاتے ہیں، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا جو حقہ پانی ہے، ہمارا جو دانہ پانی ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قوم کے عالموں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی مدد کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے، یعنی کہ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو اور اس کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں تمہیں اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لہذا اس مخالفت کے نتیجے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دو کام کرنے چاہیے۔ دیکھیے یہ جو 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیتوں میں سے پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عقائد کا حکم دیا، عقائد کی دعوت دی، اور ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی دعوت دی، اور اعمال میں سب سے اونچی چیز سب سے پہلے ان کا ذکر کیا، وہ 2 چیزیں ہیں، صبر اور نماز۔ کسی بھی قوم کے عالم کا یا کسی بھی قوم کے بادشاہ کا جو بڑا سمجھا جاتا ہے اور اونچا سمجھا جاتا ہے، چودھری سمجھا جاتا ہے، عالم سمجھا جاتا ہے، اس کا ایمان لانا عام طور سے بڑا دشوار ہوتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، سنت مبارکہ تھی کہ آپ نے جب بھی جس قوم کو دعوت دینے کا ارادہ کیا تو اس قوم سے بات نہیں کی، اس قوم کے بڑوں سے بات کی۔ سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا اصول ہے، بڑا مان گیا تو چھوٹے اس بڑے کو دیکھ کر اپنے آپ مان جائیں گے۔ جب آپ طائف گئے تو آپ نے طائف کی قوم سے بات کی، طائف کے سرداروں سے بات کی، جو آپ نے خطوط روانہ کیے تو بادشاہوں کو روانہ کیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، بڑے کو سمجھا دو، پھر بڑا اپنے چھوٹوں کو اپنے آپ سمجھا دے گا، یا چھوٹے اپنے بڑے کی شرم میں خود بخود سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہی معاملہ بڑوں کے ساتھ ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان کا ایمان لانا عام طور سے 2 باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ان کا جو مقام ہے، ان کا جو منصب ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ چھوٹ جائے گا، ہماری قوم ہمارے منصب سے اتار کے پھینک دے گی۔ اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے روپیہ، پیسہ، مال اور دولت، حب جاہ اور حب مال، یہ 2 چیزیں ہیں۔ حب جاہ کسی مقام کی، کسی مرتبے کی انسان کو طلب ہو، اس کے جانے کا خوف ہو، اور حب مال یعنی کہ دنیاوی مال و متاع، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے یہ دونوں چیزیں مجھ سے چھوٹ نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دیکھو تم صبر اختیار کرو، صبر اختیار کرو گے تو حب مال تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ جو انسان صبر کرے گا پھر صبر کرتے کرتے اس کے دل سے مال کی جو طلب ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور مال کی طلب ایسی چیز ہے، ظاہر سی بات ہے، دنیا کی جتنی لذتیں ہیں، جتنی شہوتیں ہیں، جتنی خواہشیں ہیں، ان کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے یہ مال کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، آسانی سے پوری کر لیتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، کیوں؟
خواہشات ہیں لیکن پوری نہیں کر پا رہا. کیوں؟ کیونکہ مال نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم آئی فون 11 خریدنا چاہتے ہیں, خرید نہیں سکتے, 80-90 ہزار روپیہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہو تو وہ بھی کیا کریں, وہ بھی خرید لیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات پوری نہیں کر پاتے مال کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور لوگ اپنے مال کے ہونے کی وجہ سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو. صبر کا مادہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر سے حب مال نکل جاتا ہے, مال کی طلب جو ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اس کا تجربہ بھی کر کے دیکھنا چاہیے, بلکہ رمضان میں ہم لوگوں نے تجربہ کیا اس چیز کا کہ انسان جب کسی خواہش پر اپنے آپ کو روک لے, صبر کر لے, تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کسی چیز کے کھانے کا من ہو, کسی کپڑے کے پہننے کا من ہو, کسی موبائل وغیرہ کے, گاڑی وغیرہ کے لانے کا, کوئی جوتا ہو, کوئی چیز ہو, حتیٰ کہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کا معاملہ ہو, وہ دل لگی کا جو معاملہ ہے عشق مزاجی ہے, عشق مجازی کہتے ہیں ہم ان سے شادی کریں گے, اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا, کود جاؤں گا, زہر کھا لوں گا. میرے پاس اس قسم کے بڑے فون آتے ہیں, اللہ کی قسم پریشان ہو گیا میں ایسے فونوں کو اٹینڈ کر کے. تو یہ چیز ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو صبر پر لگا دے, ڈٹ جائے, تو اس صبر کرنے کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر سے اس خواہش کا بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے, بشرطے کہ انسان اپنے صبر میں پکا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو صبر کر رہے ہیں اور حقیقت میں صبر ہے ہی نہیں. مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ مولانا میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا, ماں باپ نے منع کر دیا, ماں باپ کی عزت کی وجہ سے میں نے بات مان لی, میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. میرے پاس اس کے فوٹوز تھے, میں نے فوٹو کاٹ دیے, میں نے اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا, اپنے پاس سے نمبر ڈیلیٹ کر دیا. مولانا یاد بہت آتی ہے, 6 مہینے ہو گئے, بڑی یاد آتی ہے, کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھائی تمہارا جو کرنے کا کام تھا وہ تم نے کر دیا, اب اگر تمہیں یاد آتی ہے تو اس یاد آنے پر تمہیں گناہ نہیں ملے گا, گناہ نہیں ملے گا اس بات پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کسی بات کا یاد آنا. اب بلکہ یہ جو تمہیں یاد آ رہی ہے اور اس یاد آنے کے اوپر تم صبر کر رہے ہو, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے اوپر تمہیں اجر دے دے. لیکن میں نے کہا غلطی تمہارے ماں باپ کی بھی ہے. انسان کو جب بھوک لگے تبھی کھانا کھا لینا چاہیے. تم جوان ہو گئے اور تمہارے ماں باپ کو تمہارے نکاح کی کوئی فکر نہیں ہے. 15 16 سال 17 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے, لڑکی بالغ ہو جاتی ہے, اور ہمارے یہاں رشتے ہو رہے ہیں 30 28 سال کی عمر میں. سوچنے کی بات ہے. خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. عرض یہ کر رہا تھا کہ صبر کرنے سے انسان کے دل سے وہ بات بھی ایک دن تھوڑے دنوں کے بعد نکل جاتی ہے. تو صبر سے انسان کا حب مال ختم ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا نماز پڑھو, تو نماز پڑھنے سے انسان کا حب جاہ یہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نماز کے اندر ہر طرح کی عاجزی اور انکساری ہے, جھکنا, اپنے آپ کو نچھاور کر دینا, بچھا دینا پروردگار کے آگے, اپنی ہستی کو مٹا دینا. نماز کے اندر رکوع میں بھی جھکتا ہے, سجدے میں بھی جھکتا ہے, تو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی اس میں اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. اب دیکھیں صبر کے اندر تو انسان کچھ ناجائز چیزوں کو چھوڑتا ہے, یا بہت ساری ناجائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن نماز ایسی چیز ہے جو ناجائز کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جائز بھی چھٹواتی ہے. دیکھو نیت باندھ لیا آپ نے, اب بات کرنا ناجائز, بولنا ناجائز, سلام کرنا ناجائز, کھانا پینا ناجائز, چلنا پھرنا ناجائز. تو یہ وہ کام ہے جو عام طور سے جائز ہیں, لیکن نماز کے اندر یہ چیزیں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں. انسان کو پکا کروایا جا رہا ہے کچھ دیر کے لیے جائز چھوڑ دو تاکہ ہمیشہ کے لیے ناجائز چھوڑنا آسان ہو جائے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ صبر کرو اور نماز پڑھو. اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا, نماز کا خیال رکھنا, اس کی سنتوں کا الگ سے خیال رکھنا, اس کے وقت کی پابندی کرنا, یہ تو اور دشوار کام ہے. تو ایمان لانے کے لیے جو دشواریاں پیش آ رہی تھیں, اس دشواری کو ختم کرنے کے لیے دوسرا دشوار کام دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, تمہیں دشوار لگے گا لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے. جن کے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو, جن کے دل میں واقعی پروردگار کی طلب ہو, ان کے لیے یہ چیزیں کوئی دشوار نہیں ہے. اور میرے بزرگوں نے ایک عمل بتایا تھا, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا کہ عشق مجازی, وہ لڑکے لڑکیوں والی محبت, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ایک عمل ہے, اگر وہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر ان کے لیے وہ عشق مجازی چھوڑنا بڑا آسان ہو جائے گا. دل سے وہ شیطانی طریقے نکل جائیں گے. وہ کیا ہے, بات لمبی ہو جائے گی, انشاءاللہ میں کل وہی بتاؤں گا. پہلے وہ عمل بتاؤں گا, اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی تفصیل شروع کریں گے. پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا